آئیے دوستو، اب ایک ایسی شخصیت کی جانب چلتا ہوں، ایک ایسے معروف دانشور اور ادیب کی جانب چلنا چاہتا ہوں جن کا شمار شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سینئر پروفیسر میں ہوتا ہے۔ آپ نے شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی اور کئی اہم عہدوں پر فائز رہے۔ آپ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اور یونین پبلک سروس کمیشن میں مختلف ذمہ داریاں انجام دے چکے ہیں۔ آپ نے اردو زبان و ادب اور تعلیمی نظام کے حوالے سے گراں قدر خدمات انجام دی ہیں۔ آپ کے کئی علمی و تحقیقی مضامین اور کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں جو اردو کے نصاب کا حصہ ہیں۔ آپ مترجم کی حیثیت سے بھی بین الاقوامی سطح پر خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ آپ ان دنوں ہندی، اردو اور دیگر زبانوں کے تدریسی کورسز کے ذریعے ملک بھر کے اساتذہ کی تربیت دے رہے ہیں۔ میں بہت ادب اور احترام کے ساتھ اس قابل احترام شخصیت کو بلانا چاہتا ہوں جس کو زمانہ پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی کے نام سے جانتا ہے۔ تالیوں سے استقبال کریں پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی صاحب۔ ڈائز پر متمکن دانشوران علم فن پروفیسر صغیر ابراہیم صاحب، ساجد صاحب اور ماہر اقبالیات پروفیسر توقیر احمد خان صاحب اور ایشیو خان صاحب اور ہمارے یہ عزیز یہاں تشریف رکھتے ہیں جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں، معزز خواتین و حضرات، اس میں شیون صاحب، قمر عالم صاحب اور خورشید صاحب اور ہمارے جو اس کے جو قومی یہ ہمارا جو ترانہ ہے جونی فاسٹر صاحب اور سبھی لوگوں سے میں فرداً مخاطب ہوں۔ ایشیو خان صاحب، یہ کہا گیا کہ یہ 8ویں کتاب شائع ہو کر منظر عام پر آئی ہے۔ اقبالیات کے عاشق صادق اور جو ابھی ہمارے دوست یہ اس کی جو نظامت کر رہے تھے شہزر صاحب، مجیب شہزر صاحب، یہاں پر جو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ لوگ کم ہیں، اصل میں یہ ہال کا جو سائز ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پر خود اپنے میں ایک ادارہ ہیں اور جو اقبال کے عاشق اور اقبال کو سننے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس کتاب کی جو اشاعت ہے وہ مشکات پرنٹر سے ہوئی ہے اور عبدالرحمن صاحب بھی موجود ہیں، بہت خوبصورت اور اچھے سائز میں اور بہترین اس کی طباعت ہوئی ہے۔ دیکھیے، علامہ اقبال کا جو تعلق ہے وہ علی گڑھ سے رہا اور اس طرح رہا کہ ان کے جو والد تھے ان کے استاد تھے میر حسن علامہ اقبال کے۔ وہ میر حسن اور ان کے والد ان دونوں میں دوستی تھی اور سر سید احمد خان کے ایک اناگورل پروگرام میں وہ شریک بھی ہوئے تھے۔ ایک تو یہ رشتہ رہا، دوسرا یہ تھا کہ رشید احمد صدیقی جو تھے وہ جب ان سے ملنے گئے تو اس وقت وہ چونکہ بیرسٹر تھے علامہ اقبال، جب ملنے گئے ان سے تو وہ کورٹ میں تھے اور سن کر فوراً وہ واپس آئے اور ان سے ملاقات کی۔ اور جس وقت رشید احمد صدیقی کا یہاں پر سلیکشن ہوا ایز پروفیسر، اس زمانے میں پروفیسر ہوتے نہیں تھے، بہت کم، ریئر، تو یہاں انہوں نے خط لکھا تھا علامہ اقبال نے اور یہ سفارش کی تھی کہ میں سلیکشن کمیٹی میں نہیں آ سکتا لیکن میں سفارش کرتا ہوں میری موجودگی، یہ خط جو ہے وہ موجودگی سمجھے جائے، اور رشید احمد صدیقی کو پروفیسر بنایا گیا تھا اس زمانے میں۔ تو وقتاً فوقتاً ان کا تعلق رہا اور وہ سر سید کا بڑا احترام کرتے رہے۔ اب دیکھیے ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا، وہ جو دور تھا 20ویں صدی، تھوڑا سا وقت اگر آپ دیں گے مجھے تو میں گفتگو کی اجازت چاہوں گا۔ 20ویں صدی کا دور تھا علامہ کا۔ 20ویں صدی میں کون تھے؟ پریم چند، یہ ہمارے فکشن نقاد ہیں ہمارے پروفیسر صغیر ابراہیم صاحب۔ تو وہ جو دور تھا پریم چند، ٹیگور اور علامہ اقبال، بالکل وہ ہم معاصرین تھے، ہم عصر تھے۔ پریم چند کا پورا ایک جو فکشن کے بالکل اس کے موجد تھے، افسانہ اور جو نگاری انہوں نے شروع کی۔ اس کے بعد ٹیگور کا پورا ایک زمانہ تھا
1936 में, اور بھی بہت سے نام ہیں, بڑے بڑے نام ہیں اس میں, لیکن یہ 3 نام خاص طور سے پریم چند, اقبال اور ٹیگور. 1941 میں ٹیگور کا انتقال ہوا, 1938 میں اقبال کا انتقال ہوا, 1936 میں پریم چند کا انتقال ہوا. تینوں بڑی شخصیات یہ, اور یہ جو تھا دور 47 تک کا جو دور تھا, یہ 36, 38, 41, 47 جنگیں بھی ہوتی رہیں, بڑی ابتری کا, بڑی سراسیبی کا دور تھا. اصل میں فرق یہ تھا کہ ٹیگور شاعر بھی تھے, افسانہ نگار بھی تھے, فکشن بھی لکھا ٹیگور نے, اور میوزک سے بھی ان کا ایک تعلق رہا. لیکن علامہ اقبال جو تھے ان کا کنسنٹریشن ایک تو فارسی شاعری ان کا ایک مرکز و محور رہا, ان کا جو تخلیقی سفر تھا, اور ایک جو روایتی غزل گو شاعر اپنے سفر کو, تخلیقی سفر کو طے کرتا ہوا نظم کی طرف آیا. ان کو اندازہ تھا کہ نظم کے ذریعے میں اپنی بات نہیں کہہ سکتا, تو انہوں نے بانگ درا سے جو اپنا سفر شروع کیا, بانگ درا, بالی جبریل, ضرب کلیم اور ارغمان حجاز, یہ پورا ان کا ایک تخلیقی سفر تھا. تو خاص طور سے اقبال کے یہاں جو قصہ گوئی ہے جس پر اب تک کام نہیں ہوا, اقبال کے یہاں چھوٹے چھوٹے موضوعات کو لے کر جو نظمیں کہی گئی ہیں, وہ قصہ گوئی کا جو فن ہے ان کے یہاں, اس کے ذریعے انہوں نے اپنی بات کہنے کی کوشش کی. قصہ گوئی ایک خاص ان کا رہا. دوسری بات یہ کہ اقبال نے جو اصطلاحات وضع کی ہیں, وہ اس کے بعد اس سطح کی اصطلاحات, عشق ابن السبیل, عشق کاس الکرام, عشق ہزاروں مقام. یہاں توقیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے تو امیجری پر, بالی جبریل کی امیجری اور پیکر تراشی پر جو 3 کتابیں ان کی بہت ہی اہم کام ہیں, وہ اب تک اس پر نہ اس سے پہلے کام ہوا تھا, نہ اب تک کوئی کام ہوا ہے امیجری کے اور پیکر تراشی کے حوالے سے. تو علامہ اقبال نے اپنا جو پیغام تھا وہ چھوٹے چھوٹے قصوں سے, منظوم قصوں سے اپنی بات پہنچائی. اسی اسنا میں ملتمس ہوں قابل صد احترام پروفیسر توقیر صاحب سے کہ وہ آئیں اور آج کی اس تقریب کے سلسلے میں علامہ اقبال کے تعلق سے اور ڈاکٹر ایس یو خان صاحب کی علامہ اقبال سے عقیدت کے تعلق سے اور ان کی جو تصانیف ہیں ان کے تعلق سے اب اظہار خیال فرمائیں. پروفیسر توقیر احمد صاحب. محترم صدر صاحب, میرے عزیز دوست ڈاکٹر صداقت اللہ خان, عزیز مکرم میرے ساتھی پروفیسر صغیر ابراہیم صاحب, دوسرے ساتھی اور دوسرے میرے کرم فرما پروفیسر ضیاء الرحمان صدیقی صاحب, اور دوسرے اکابرین, معاف کیجیے گا میں پوری طرح سے ناموں سے واقف نہیں. راشد چودھری صاحب کا نام سن لیا میں نے, مجیب شیدر صاحب کا سن لیا. یہ تمام حضرات, میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس موقع پر یاد کیا اور یہ موقع دیا کہ میں آپ کی اس معزز محفل میں حاضر ہو سکوں. صداقت اللہ خان میرے بچپن کے دوست ہیں اور اکثر ہمارا ان کا کالج اور اسکولوں میں ساتھ رہا. میں ان کو ان کی اس کتاب پر جس کو 8واں نمبر دیا گیا ہے بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ میری دانست میں پورے ہندوستان میں جو اقبال پر جو لوگ کام کر رہے ہیں اس میں
میرے استاد پروفیسر عبدالحق کا نام نمبر 1 پر آتا ہے. اور جب میں نے دیکھا تو بلکہ پچھلے سال وہ کہہ رہے تھے مجھ سے کہ توقیر صاحب کسی کی 6 کتابیں اقبال پر نہیں ہیں، میری کتابیں 6 ہیں. صداقت اللہ خان کو مبارکباد دیتا ہوں، 8 یہ بڑا کرم اور بڑا اعزاز ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے وہی اقبال کو پڑھ سکتا ہے اور وہی اقبال والا ہو بھی سکتا ہے. ہر شخص کی قسمت میں نہیں ہے کہ وہ اقبال کو پڑھے. نقطہ چون تیغ فولادست تیز، گر نمی فہمی ز پیش ما گریز. اس کے جو نقطے ہیں وہ تلوار سے زیادہ تیز ہیں، اور اگر تیری سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو میرے سامنے سے چلا جا، بھاگ جائیں سے. خود اقبال نے کہا. تو یہ کرم خدا تعالیٰ کا ہے. آپ ذرا سا دیکھ رہے ہیں اس پارک اقبال کے اندر کہ 3 چیزیں میں نے محسوس کی اپنے زندگی کے حقیر مطالعے میں. قدرتی طور پہ کچھ خاص نسبت اقبال سے رہی. نمبر 1 کہ اقبال کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. کچھ نہ کچھ، چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو اس زمانے کا یا اس سے پچھلے زمانے کا، اگر پورا اقبال تو کسی نے پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، لیکن جب بھی پڑھے گا اس کو کچھ نئی معلومات ضرور ہوگی. ایک تو یہ خاصہ ہے اقبال کا، اور یہ بہت بڑی بات ہے، چیلنج ہے، یہ ساری دنیا کو چیلنج ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور ہر آدمی کو محسوس ہوگی جسے وہ جانتا نہیں، اور اقبال کہے گا اس بات. دوسری بات یہ کہ اقبال کو پڑھنے والے کے پاس مایوسی آ نہیں سکتی. اس کے حوصلے بلند رہتے ہیں چاہے کتنے بھی جائے. ابھی بتاؤں گا کہ شاعر حیات کیوں ہے، وہ کیسے ہے، زندگی کا تصور کیا ہے. اور تیسری بات جو میں عرض کرنا محسوس کی میں نے علامہ اقبال کو پڑھنے میں، وہ ایک یہ ہے، اور سب سے بڑا کمال کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں ایک کیلی پر مرتکز رکھتا ہے، ہٹ نہیں دے دیتا وہاں سے. کتنے چیلنجز آ جائیں، کتنے ہی سوالات اور مشکلات اور اس کے اوپر لان تان ہو جائے کچھ چیزیں، لیکن وہ اپنے وہاں سے ہلنے نہیں دیتا ہے، کیونکہ اس کو جواب ملتے ہیں وہاں سے. جو سوالات اس سے کیے جا رہے ہیں اس کی زندگی میں، اس کے جوابات اقبال سے ملتے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے. بہت بہت شکریہ پروفیسر توقیر احمد صاحب. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پروگرام ہمارا اختتام کی جانب ہے. مجھے بلانا ہے ایسو خان صاحب کو، اور اس کے بعد قابل صدر احترام صغیر افراہیم صاحب کو، اور پھر صدر. اس بیچ ہمارے درمیان سجاد یوسف پوری صاحب تشریف فرما ہے. میں ان سے ملتمس ہوں کہ صرف 1 منٹ میں مختصر اپنی بات رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں، وہ آئیں اور اپنی بات یہاں پر رکھیں. یہ بہت بہت مبارکباد ہمارے بھائی جان کو. اور میں نے آپ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اب سے نہیں پہلے سے ہی بہت قرب رہا ہے میرا. تو یہاں بہت سارے مفکرین موجود ہیں اور سب کچھ کہا جا چکا ہے، شاعری بھی کی جا چکی ہے، اب کہنے کو کچھ باقی نہیں ہے، ٹائم بھی بہت ہو چکا ہے. میں صرف جن کے پاس میں ان کا ذخیرہ ہے ان کو سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قلم کا حق ادا اس طرح سے کیا ہے کہ یہ علم جو ہے اللہ کی امانت ہے، اس کو ہم تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی. اس علم کی خوبی کو چھپا کر نہیں لے جا رہے ہم تک، ہم کو فیضیاب کیا ہے اس علم سے، اس سے بڑھ کر کوئی اور عطیہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے اس کو جو اللہ نے امانت ادا کی تھی اس کا حق ادا کر دیا سب لوگوں نے، جتنے بھی علم والے ہیں. بہت بہت شکریہ.
बहुत बहुत शुक्रिया सज्जाद बेसुकरी साहेब। आज की इस खूबसूरत तकरीब जिसमें डॉक्टर एस.यू. खान साहिब की 8वीं तसनीफ़ इकबाल एक शायर हयात का इजरा हुआ, बुक रिलीज़ हुई, विमोचन हुआ, इस मौके पर हरसाल लिटरेरी सोसाइटी उनको एक खिताब पेश करना चाहती है और ये खिताब पासबान फ़िक्र इकबाल के उन्वान से नाम से दिया गया है। मैं एक साइटेशन उनके लिए दिया जाना है, इस साइटेशन को पढ़कर ही उनको बुलाना चाहता हूँ। मुमताज़ माहिर इकबालियात डॉक्टर एस.यू. खान की 8वीं इकबालियाती तसनीफ़ इकबाल एक शायर हयात के इजरा के मौके पर सिपासनामा। डॉक्टर सदाकतुल्लाह खां अली आगापुरी की शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अदबी हलकों में आपको एक मोतबर इकबाल शनास की हैसियत से जाना जाता है। आपकी 8वीं इकबालियाती तसनीफ़ इकबाल एक शायर हयात के इजरा पर हम सब न सिर्फ मसरूर हैं बल्कि आपकी इल्मी काविशों पर फ़ख्र महसूस करते हैं। आपने अपनी तहरीरों के ज़रिए हकीमुल उम्मत अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल के पैगाम को नई नस्ल तक पहुँचाने का जो बेड़ा उठाया है वो यकीनन काबिल सताइश है। आपकी ये किताब अल्लामा इकबाल की फ़िक्री और हयात अफरोज़ शायरी को एक नए ज़ाविये से समझने में मुआविन साबित होगी। ये आपके गहरे मुताले और इकबाल से बेपनाह अक़ीदत का मुँह बोलता सबूत है। हरसाल लिटरेरी सोसाइटी अलीगढ़ आपकी खिदमत के एतराफ़ में आपकी खिदमत में पासबान फ़िक्र इकबाल का ख़ताब पेश करती है और आपके लिए दराज़ी उम्र और मज़ीद इल्मी कामयाबियों के लिए दुआ गो है। दस्तखत मोहम्मद राशिद चौधरी जो चेयरपर्सन है हरसाल लिटरेरी सोसाइटी के, और खादिम मुजीब शहज़र जो जनरल सेक्रेटरी है। हम लोग ये इसको पेश करना चाहते हैं। डॉक्टर एस.यू. खान साहब बराए करम नीचे आ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और मोहम्मद साबिर साहिब से दरख्वास्त करूँगा, फराज साहब मैं कहूँगा कि वो शॉल लेकर आए हैं उनके लिए। मैं नाज़िम की हैसियत से यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा वक्त प्रोग्राम में लगे, तो मैं उसको अपने आप को वहाँ से खाली जगह कर रहा हूँ और सीधे साहिब किताब की जानिब चलता हूँ कि वो आएँ और अपने आज के ताल्लुक़ से इज़हार ख्याल करें। मेरे दोस्त एडवोकेट शाहनवाज साहिब हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए हैं। आपका आज की इस महफिल में, इस प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल। हमारे अलीगढ़ के मुमताज़ शायर इरफान अंसारी साहिब हमारे दरमियान तशरीफ़ ले आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अदबी महफिलों की ज़ीनत और रौनक हैं। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के इस जलसे खुशनुमा के सदर मोहतरम आली जनाब साजिद अली खां साहब और इसी डाइस पर मौजूद इल्म अदब की शमा, इल्म अदब के खजीना आली जनाब प्रोफेसर तौक़ीर अहमद साहब और इसी डाइस पर मौजूद मेरे हम जमात अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से मेरे हम जमात आली जनाब प्रोफेसर सग़ीर अफराहीम साहब, मैं इनका किस दिल से शुक्रिया अदा करूं। एक दिल्ली से चलकर यहाँ तक आया और एक अपने घर की तमाम मसरूफियात छोड़कर यहाँ आया, और वो लोग जो उजलत में चले गए मैं उनका भी ममनून हूँ, क्योंकि उनके पास मिनट्स हैं, बिल्कुल सेकंड और मिनट की उनकी यहाँ गिनतियाँ हैं। जैसे प्रोफेसर अब्दुल रहीम खां साहब किदवई, तो मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। आज के इस जलसे में मेरी किताब इकबाल एक शायर हयात का इजरा हुआ है, और इस इजरे के तमाम कारोबार में, इस इजरे के तमाम उमूर के अंदर जो भी जिम्मेदारियां इसकी होती हैं और जो भी लवाज़िमात इसके होते हैं, वो मेरे दोस्त
मुजीब शहदर साहब के हाथों तमाम पाए हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। किताब के ताल्लुक से तो ज्यादा बेहतर वही समझेगा जो इसको पढ़ेगा, लेकिन मैं सिर्फ 3 बातें कहूंगा। अल्लामा इकबाल शायर कोई रिवायती शायर नहीं थे, वो पेशेवर शायर भी नहीं थे जो लिफाफे लेकर के कहीं पहुंचते हों आज की तरह। बड़े से बड़ा शायर आज को देख लीजिए, आज बड़ा से बड़ा शायर, बड़े शायरों में इमरान प्रतापगढ़ी हैं, मगर बगैर लिफाफे के नहीं पहुंचते और कौम का दर्द भी रखते हैं। ये कौम का दर्द लिफाफों के अंदर में महफूज है, दिल के अंदर नहीं है। दिल के अंदर अगर मिल्लत का दर्द था तो वो अल्लामा इकबाल के अंदर था, जो हमा वक्त उठता था। मैंने किताब में लिखा है कि ये दर्द कोई एक किस्म का नहीं था, बल्कि कई नौ का दर्द था। मैं सिर्फ एक शेर कह के उनके अपनी इस किताब के ताल्लुक से उसकी वजाहत करता हूं। मैं, अल्लामा इकबाल कहते हैं, मैं कि मेरी गजल में है, मैं कि मेरी गजल में है आतिशे रफ्ता का सुराग, मैं कि मेरी गजल में है आतिशे रफ्ता का सुराग, मेरी तमाम सरगुज़िश्त खोए हुओं की जुस्तजू। ये कौन है खोया हुआ? ये कौन है खोया हुआ? वो हयात जिसकी तामीर मक्के मुआज़्ज़ा के, मक्के मुकर्रमा के में, खुदी के हामन जस्ते में, इश्क की मूसली से 13 बरस की लगातार जहद जद्दोजहद की चोटों से वजूद में आई थी। ये अल्लामा इकबाल उस हयात के शायर हैं। नहीं समझ में आया? अगर दुनिया में किसी शख्स की कमर देखनी हो किताबों में, तो वो हजरत खब्बाब की कमर है, जिनको गरम रेत के गरम पत्थरों पर लिटाया गया। और हिंदुस्तान के अंदर मोहम्मद हुसैन मदनी की कमर है, जिनको माल्टा की जेल के अंदर रखा गया। ये उस हयात के शायर हैं। जिंदगी खाने पीने का नाम नहीं है, जिंदगी सुबह शाम का भी नाम नहीं है, जिंदगी महीनों और साल का भी नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी एक कारवां है अल्लामा इकबाल के बगौर। और ये कारवां हयात इस कदर तेज गाम है, इस कदर तेज रफ्तार है कि जो कौमें इस काफले से बिछड़ जाती हैं, वो कौमें कुचल जाती हैं और मौत उनका मुकद्दर बन जाता है। सोचो, आज के मंजरनामे पर वो कौम जो कभी दुनिया के मंजरनामे पर इज्जत की निगाहों से देखी जाती थी, आज उस कौम के एक फर्द का नाम अगर मोहसिन है, आज उस कौम के फर्द का नाम अगर अकबर हुसैन है, आज अगर उस कौम के नाम का उस कौम के किसी फर्द का नाम मोहम्मद यामीन अब्बासी है, तो वो नाम हिकारत से दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि हमने हयात के उन गोशों को अपनी हयात से निकाल दिया। और ये हयात बकौल अल्लामा इकबाल के जो रूहानी तरबियत से वजह पाई थी, वो अब मादियत की गुलाम बन गई। ये वो हयात थी जो जिसकी इज्तिमाइयत के सामने बड़े बड़े
فلک بوس عمارتیں، فلک بوس محل اور ان کی فرعونی اور نمرودی انا کو پاش پاش کر دیا، لیکن آج کے منظرنامے پہ یہ دکھائی نہیں دیتا، صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دنیا میں اگر عزت و افتخار، عزت و آبرو کے متمنی ہو تو میں یہ 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں: اللہ کے احکامات، میرے صحابہ کے اعمال اور میری سنتیں، جنہوں نے ان کو اپنی گرہ میں باندھ لیا وہ اس دنیا کے اندر بھی اور آنے والی دنیا کے اندر بھی سرفراز ہو جائے گا۔ ہم ہیں کہ ہم اپنی انفرادی زندگی کو بہتر بنانے میں لگ گئے، اور یہ انفرادی زندگی بہتر بنانے کا نتیجہ ہی ہے کہ 57 ملکوں کے درمیان چھوٹا سا ملک ہے ہی نہیں، وہ چھوٹا سا خطہ جو کبھی نبیوں کا مسکن ہوا کرتا تھا، فلسطین، وہ پانی کو ترس رہا ہے، وہ کھانے کو ترس رہا ہے، وہ عافیت کو ترس رہا ہے، اور 57 ملک کے رہنما، 57 ملک کے سربراہان سونے کے گلاسوں میں پانی پی رہے ہیں۔ یہ انفرادی زندگی کی تعمیر ہے، اور علامہ اقبال کہتے ہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ علامہ اقبال مسلمانوں کے شاعر نہیں تھے خالی، وہ ہندوستان کے شاعر ہیں، ہندوستان کی تمام اقوام کے شاعر ہیں۔ علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہہ کر ان کی افادیت، ان کی شہرت اور ان کے قد کو ہم نہیں گھٹا سکتے، اس لیے میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال شاعر آفاق ہیں، چونکہ آفاق کے معنی دنیا ہیں، اور وہ دنیا جہاں پر انسان بستے ہوں، اور جب انسان جہاں بسے گا اس کے مسائل ہوں گے، اور جب مسائل ہوں گے تو علامہ اقبال وہاں موجود ہوں گے۔ میں اپنی بات کو زیادہ طول نہیں دوں گا کیونکہ اب نوالے کا وقت ہونے والا ہے، تو میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور پروفیسر توقیر احمد صاحب کا اور کیا نام ہے اپنے دوست ثقیر افراحیم صاحب کا بےحد ممنون ہوں، اور اپنے قبر عالم صاحب کا بےحد ممنون ہوں، خاص طور سے مظفر نگر سے ایک کال کے اوپر آنے والے کلیم تیاہی صاحب کا بہت ممنون ہوں، اپنے تمام آڈینس کا ممنون ہوں جنہوں نے اس محفل کو سجایا اور سنوارا۔ شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر ایس یو خان صاحب۔ دوستوں، میری فہرست میں صدر محترم کے علاوہ ایک معتبر شخصیت جس کو ہم پروفیسر صغیر افراحیم صاحب کے نام سے جانتے ہیں، ایک بہت ہی معتبر نام، پریم چند کے حوالے سے اور فکشن کی تنقید کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ میں ان کو بلانا چاہتا ہوں کہ وہ سرپری ہوا تھی، سنبھلنا پڑا مجھے، وہ سرپری ہوا تھی، سنبھلنا پڑا مجھے، میں آخری چراغ تھا، جلنا پڑا مجھے، ہر قدم پہ چاہنے والوں کی بھیڑ تھی، ہر قدم پہ بھیس بدلنا پڑا مجھے۔ اور ایک اور شعر اسی غزل کا کہ بچوں کی بھوک پیاس مٹانے کے واسطے سورج کی طرح روز نکلنا پڑا مجھے۔ برائے کرم تشریف لائیں پروفیسر صغیر افراحیم صاحب حفظان لٹریری سوسائٹی کے سرپرست کی حیثیت سے ہمیں اپنی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ میں بہت ادب سے ملتمس ہوں کہ وہ اختصار کے ساتھ 2 لفظ یہاں پر ضرور بولیں۔ بہت بہت شکریہ مجیب شہزاد صاحب۔
अरकान मजलिस सदारत और दानिशवरान महफिल, हर फिजार सोसाइटी का वक़ार बुलंद हुआ। हमें खुशी है कि एक ऐसे आलिम के बारे में हमने गुफ्तगू की, सुना और बराबर सुनते रहे, जो गुफ्तगू होती रही। तौक़ीर साहब ने अभी जिक्र किया उनके BA के ताल्लुक़ से। मैं अगर शुरू करूँगा उनके MA के ताल्लुक़ से तो बहुत वक्त होगा, लेकिन सिर्फ ये बता दूँ, हमारे दोस्त नीचे मोहम्मद अहमद शेवन साहब बैठे हैं जिसके गवाह भी हैं, कि हमारे असातिज़ा प्रोफेसर नूरुल हसन नकवी साहब, मज़हर अब्बास नकवी साहब, काजी अब्दुल सत्तार साहब वगैरह कहते थे कि ये तो शख्स इक़बाल में डूबा हुआ है, तो जिसको उसके असातिज़ा इक़बाल का माहिर तस्लीम कर ले, जिसको उसके साथी इक़बाल का तस्लीम कर ले और जिसके उसको बच्चे तस्लीम कर ले, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि तीसरी नस्ल ने भी आपको उसी तरह से तस्लीम कर लिया। मैं अगर कोई दुआ देता तो वो भी बहू बेगम ने दे दिया कि वाह वाह क्या दुआ है कि अल्लाह, जैसा आपने कहा कि हमारे सदाकत का, अपने बेटे का, हमारे पापा का इक़बाल बुलंद, जिस तरह से मुसलसल यानी एक तवील अरसे में 8 किताबें आई हैं, वो वाकई बहुत अहम है। और अभी मैं देख रहा था और मैं चाहता था, खान साहब को मुबारकबाद भी थी। खान साहब हम इसलिए कहते हैं कि हमारे उस्ताद मोहतरम नादिर अली खां भी इन्हें खान साहब कहते थे, कि जब इन्हें बिटिया ने कहा कि गुस्सा नहीं आता, हम लोगों ने इनका गुस्सा भी देखा है और साथिज़ा ने भी देखा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस किताब का जो टाइटल बनाया है और जो नुक्ते रखे गए हैं, अभी मैं कह रहा था कि ये खुद एक स्टोरी है। बिल्कुल इसी तरह से देखिए म्यूज़िक का बेहतरीन एक्सपर्ट बैठा हुआ अल्लामा इक़बाल को, कि इन नुक्तों के ज़रिए ये हम इक़बाल को समझ सकते हैं। इक़बाल ने भी तो यही किया है कि तशबीहात, इस्तिआरात या तलमीहात को सिर्फ सामने रख दिया और अपनी बात को ख़त्म करते हुए उन्हीं के इस ताल्लुक़ से कहता हूँ, आग है, औलाद इब्राहीम है। ये सारे नुक्ते इसी पे पूरी तमीद बन सकती है, लेक्चर हो सकता है। आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। बहुत अच्छे अंदाज में इस महफिल में जो लोग बैठे और इतनी देर तक बैठे और गुफ्तगू करते रहे, एक से बढ़कर एक दानिश्वर, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हरफिजार सोसाइटी को फिर कि उसने सदाकतुल्लाह के वक़ार को बुलंद किया, उनके इक़बाल शनाशी के इल्म को बुलंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के प्रोग्राम का सदरती खुतबा पेश करें। हज़रात, आज की इस पुरवकार महफिल में आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मुक़र्रिरीन ने जो मग़ज़ आपको उसमें दिए हैं, इंशाअल्लाह आपको उससे मुस्तफ़ीद होंगे और अपनी ज़िंदगियों में उतारेंगे इंशाअल्लाह। इसी बात में अपने आपसे एक बार और शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।